السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ مرتے وقت انسان کو یہ دو لوگ بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ اب وہ دو لوگ کون کون سے ہیں؟ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور سنیے گا، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو 3 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو سمجھو آپ کا بیڑا پار ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں، اسے آپ لاسٹ تک دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کا دل بھر کے آ جائے گا۔ جی ہاں، دیکھیے گا، جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، تو وہ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی زمین جائیداد بھول جاتا ہے، اپنے عزیز اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، تو اس کے کتنے پلاٹ پڑے ہوئے تھے کروڑوں کی، انہیں سب کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بینک بیلنس کتنا تھا، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کا بینک میں پڑا ہوا تھا، اس کو بھول جاتا ہے۔ مرنے والا انسان سب کو بھول جاتا ہے، لیکن ان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اتنا یاد کرتا ہے، اتنا یاد کرتا ہے کہ یاد کر کے روتا ہے۔ اب وہ دو لوگ کون کون سے ہیں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا، دیکھیے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے کہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک محلے کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، حضرت محلے کے اندر فلاں شخص جو ہے نا، موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کا مرنے کا وقت قریب ہے، حضرت آپ چلیے گا اور چل کر کے ذرا کلمہ شریف کی تلقین کر دیجیے گا۔ تو مولانا جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور ان لوگوں کے ساتھ اس شخص کے گھر پر چلے گئے، اور جب گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب وہاں پر جتنے بھی اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے سب رو رہے ہیں، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کا بالکل وقت قریب ہے انتقال کا، روح قبض ہونے والی ہے، لیکن روح قبض ہو نہیں رہی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور کلمہ شریف کی تلقین کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، کلمہ شریف کی تلقین اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ جب کسی کی روح قبض ہونے کا وقت ہو تو وہاں پر آپ بیٹھ جائیں اور زور زور سے بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، لیکن مرنے والے انسان سے کلمہ پڑھنے کو نہ کہیں، بلکہ آپ پڑھیں تاکہ مرنے والا انسان آپ کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ کر اس کی زبان سے بھی کلمہ نکلنے لگے، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے کہلوانا نہیں ہے، اس سے زبردستی نہیں کرنا، بس خود پڑھتے رہنا ہے۔ اور ہو سکے تو اگر کوئی قرآن شریف پڑھنے والا ہو تو سورہ یاسین شریف اس کے پاس میں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور کلمہ شریف پڑھنے لگا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے بولا نہیں جا رہا، بولنا تو چاہ رہا ہے لیکن اس سے بولا نہیں جا رہا ہے، بہت پریشانی میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بولنے کی ہمت عطا فرمائی، مرنے والے انسان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، ایک دم اسے جو ہے ہمت آ گئی اور اس نے اپنی زبان کو کھولا، اور زبان کو کھولنے کے بعد میں کہا، سب سے پہلے ان دو لوگوں کو یاد کیا، کہا میری بیوی کہاں ہے، میری بیوی کو بلاؤ۔ بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر میں یہی آپ کے پاس بیٹھی ہوں، بولے میرے قریب آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں اس نے کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں، میرے بچوں کو میرے پاس بلا دو۔ ان دونوں لوگوں کو یاد کیا، بیوی پاس پہنچ گئی، اے میرے شوہر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بیوی سے کہا، اے میری پیاری شریک حیات، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم انہیں حافظ قرآن بنانا، تم انہیں عالم دین بنانا، تم انہیں قرآن کی تعلیم دینا، تم انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دینا، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرے چھوٹے بچے ہیں، انہیں تم قرآن کی تعلیم دینا۔ اتنا کہا، اور اتنا کہنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ کلمہ جو ہے انسان جب وہاں پر پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان یوں سمجھے گا کہ بہت سارے لوگوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی روح قبض ہو جاتی ہے، روح قبض ہو گئی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، پتہ چلا کہ مرنے والا انسان جب موت کے قریب ہوتا ہے نا،
تو اسے دنیا داری بالکل وہ اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے، سب کو بھول جاتا ہے۔ بس اس کی نظر میں یہ بات ہوتی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو ایسی چیز چھوڑ جاؤں کہ میری اولاد حافظ قرآن بنے، میری اولاد عالم دین بنے، تو بعد مرنے کے بھی میری قبر پہ آ کر قرآن شریف پڑھتے رہیں، میرے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں، اور میری بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انسان یہی سوچتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان کے راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ راستہ قبرستان سے گزر رہا تھا، تو ادھر قبرستان تھا، تو قبرستان کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ نے جب قبرستان میں نظر ڈالی تو ایک قبر میں جو ایک مردے کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے گئے تو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد جب ادھر سے لوٹ کے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا نا، اب اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے، گل گلزار اس کی قبر کو کر دیا گیا ہے۔ اب ادھر سے جاتے ہوئے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور ادھر سے جب آ کے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی قبر کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برس رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد میں عرض کی، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ابھی میں ادھر سے گیا تھا نا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، ادھر سے تھوڑی دیر میں واپس آیا ہوں تو اس کو جو ہے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے پیارے موسیٰ، ہاں اس کو عذاب ہو رہا تھا، یہ عذاب میں گرفتار تھا، لیکن آج جب اس کا انتقال ہوا تھا اس شخص کا، تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، نہیں اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ بڑا ہوا، ہوشیار ہوا اور بولنے کے قابل ہوا، تو وہ بچہ آج اس کی بیوی نے مدرسے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، مکتب چلا گیا، اور اس کے بچے نے آج جا کر کے بسم اللہ پڑھا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بچے نے پڑھا۔ تو اے موسیٰ، اس شخص کا بچہ مجھے بار بار رحمان الرحیم کہہ رہا ہے مدرسے میں بیٹھ کے، تو یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جس کا بچہ مجھے بار بار رحمان الرحیم کہے میں اسے عذاب دوں۔ تو آج پہلی بار اس کے بچے نے جا کر کے بسم اللہ پڑھی ہے، تو اسی وجہ سے میں نے اس کے باپ سے، اس بچے کے باپ سے، اس مردے سے جو ہے عذاب کو اٹھا لیا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ نے اس واقعے سے سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے انہیں اولاد سے نوازا ہے نا، تو سب سے پہلے تعلیم قرآن کی دی جائے، سب سے پہلی تعلیم اپنی اسلام کی دی جائے، سب سے پہلی تعلیم مدرسے کی دی جائے۔ دنیا کی بھی تعلیم دینا ضروری ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی آپ دیجیے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مدرسے کی اسلامی تعلیم بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا نا کہ جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی زمین و جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنی گاڑیاں، اپنا مکان، لگژری گاڑیاں، لگژری مکان، سب بھول جاتا ہے۔ اس کو صرف اگر یاد آتا ہے نا تو یہی یاد آتا ہے، ان دو لوگوں کو مرنے والا انسان بہت زیادہ یاد کرتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے جو ہے یہ سب کچھ کر سکتی ہے، بچوں کو عالم بنا سکتی ہے، میرے بعد مرنے کی میری بیوی میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے سکتی ہے۔ اس لیے ایسے ان دو لوگوں کو یاد کرتا ہے جو مرنے کے بعد بھی یہ دونوں لوگ اس کے کام آئیں گے۔ اگر بیوی نے مرنے کے بعد بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، تو اگر اچھی بیوی ہے تو بعد مرنے کے اپنے شوہر کے لیے ایصال ثواب بھی کرتی ہے، فاتح خوانی کا اہتمام کرتی رہتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہے۔ بچوں کو عالم بنا دیا، بچے قرآن شریف پڑھنے جا رہے ہیں قبر پہ، اپنے ماں باپ کے، اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ جب بچے نے مدرسے میں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی تھی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والد کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ آئیے گا ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، جو کہ یوں سمجھیے گا کہ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یعنی منقطع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان زندہ تھا اور وہ جو بھی نیک اعمال کرتا رہا اس کا ثواب بعد مرنے کے ملے گا، اور جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے اعمال بھی منقطع کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد ان 3 کاموں کا ثواب قبر میں بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ انسان مر گیا، انتقال ہو گیا، قبر میں چلا گیا، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام کیے ہیں نا، تو ان 3 کاموں کا ثواب اسے بعد مرنے کے بھی ملتا رہتا ہے۔ اب وہ 3 کام کون کون سے ہیں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ دیکھیے گا، نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں مسجد بنوا دی، یا مدرسہ بنوا دیا، یا کنواں وغیرہ کھدوا دیا، نل وغیرہ لگوا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ جو اس نے نل لگوایا ہے یا کنواں کھدوایا ہے، جب تک وہ اس کنویں سے پانی لوگ پیتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ جس طریقے سے اس نے مدرسہ بنوایا، نل لگوایا، یا مان لیجیے گا کنواں کھدوایا، تو جب تک لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے اس کا ثواب اسے قبر میں ملتا رہے گا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے علم نافع۔ علم نافع کا مطلب ہوتا ہے، جیسے مان لیجیے گا آپ نے کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، کوئی علم سکھا دیا، جیسے کسی کو قرآن شریف پڑھنا سکھا دیا، کسی کو عالم آپ نے بنا دیا، کسی کو حافظ آپ نے بنا دیا، تو یہ علم نافع ہے۔ آپ تو مر جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن آپ نے جسے عالم بنایا ہے وہ کسی اور کو عالم بنائے گا، پھر وہ کسی اور کو، جس نے عالم بنایا ہے وہ کسی اور کو بنائے گا، تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے سینہ بسینہ چلتا رہے گا، تو آپ کو جو ہے اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ نمبر 3، تیسری چیز ہے اولاد صالح، یعنی نیک اولاد۔ تو نیک اولاد ہے، اگر مرنے والے انسان نے اپنی اولاد کو نیک بنایا اور دینی راستے پر اسے چلایا، اس کا انتقال ہو گیا، اولاد نیک تھی، اور جب اولاد نیک ہوتی ہے، جب بھی وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور غریبوں کی مدد کرتی ہے، یا مان لیجیے گا نیک اعمال جتنے بھی اولاد کرتی ہے، تو پھر بعد مرنے کے قبر میں اس کے باپ کو، اولاد کا جو ہے، جو بھی نیک عمل کرتی ہے نا، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ان 3 چیزوں کا، ان 3 کاموں کا ثواب بھی بعد مرنے کے قبر کے اندر ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ اور علم نافع اور یہ اولاد صالح۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو آج ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اے اللہ، ہم اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے پروردگار، آج کے بعد ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، مرتے وقت انسان کو یہ 2 لوگ بہت یاد آتے ہیں، اور جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ زمین جائیداد، آج آپ اور ہم سب پڑے ہوئے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑیاں میری ہیں۔ کچھ نہیں ہے میرے پیارے عزیز، کچھ نہیں ہے۔ کبھی اگر آپ کو جھٹکا لگے، طبیعت آپ کی حد سے زیادہ خراب ہو جائے اور آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے، تو آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے بچا لیا، میں مرنے سے بچ گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر آپ کو یہ جھٹکے لگ چکے نا تو آج ہی توبہ کر لیں اور نیک کام کرتے رہیں، جتنا ہو سکے بھلائی کے کام کریں، جتنا ہو سکے دین کے کام کریں، جتنا ہو سکے دوسروں کی خیر خواہی کریں، جتنا ہو سکے اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت آپ کی، ہماری جو ہے اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے
اور آپ کی ہماری عبادتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے گھروں سے کسی کے باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی، کسی کے بہن کا، مولا جس کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور اپنی قبروں میں وہ پہنچ چکے ہیں، پروردگار سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے مرحومین کی بخشش اور ان کی مغفرت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔